مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم۔ ذرے ذرے سے نمایاں عظمت اسلام ہے، ذرے ذرے سے نمایاں عظمت اسلام ہے، ہر طرف اونچا زمانے میں خدا کا نام ہے، دین کی خاطر جئیں گے دین پر مر جائیں گے، دین کی خاطر جئیں گے دین پر مر جائیں گے، بس یہی آغاز ہے اپنا یہی انجام ہے۔ بڑھتی ہی جاتی ہیں جس مکار کی مکاریاں، بڑھتی ہی جاتی ہیں جس مکار کی مکاریاں، جس سے نفرت ہے جہاں کو جو بہت بدنام ہے۔ اہل مغرب دشمنی اسلام سے کرتے رہے، اہل مغرب دشمنی اسلام سے کرتے رہے، اس لیے ان کے دلوں پر ہیبت اسلام ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت میں مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، 12:15 بجنے والے ہیں۔ ایک بہت بڑی جماعت مدرسے سے فارغ ہو رہی ہے، قرآن کریم کے حافظ ہوئے، ایک بچی بھی حافظہ ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے پڑھانے کو بے حد قبول فرمائے۔ بہرحال چند منٹ ذکر، چند باتیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مغرب سے لے کر اب تک جمع بیٹھے ہیں، اسٹیج پر نوجوان علماء کرام ائمہ حضرات تشریف فرما ہیں، یہ سب ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما جناب حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب قاسمی، ان کی محنت اور کوشش و جد و جہد کا ثمرہ ہے، اور ہمارے حضرت قاری محمد شاہد صاحب جو میرے عرفاتی ساتھی بھی ہیں، یعنی حج کے ساتھی بھی ہیں، اللہ ان حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال چند منٹ ایک ذکر، پھر چند باتیں، بس بات کو بہت جلدی مکمل کر رہا ہوں کیونکہ بھی واپس بھی جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ لوگ بھی کہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی، سر ڈھک لو بھائی، بیٹھ جاؤ، جو دیوار پہ بیٹھے ہو بھی نیچے بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب،
ہم کو ملا اللہ کا حبیب ہے یہ دعائیں رب مجیب ہم جا کے پڑھیں روزے کے قریب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب ہم کو ملا اللہ کا حبیب ہے یہ دعائیں رب مجیب ہم جا کے پڑھیں روزے کے قریب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی لے کر سمندر کی تہ میں پہنچی آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی آپ نے دربار الہی میں عرض کیا یا الہی کس چیز کی آواز ہے تو بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے ذرات چھوٹی چھوٹی کنکریاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چھوٹے چھوٹے کیڑے چھوٹے چھوٹے مکوڑے ہمارا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فوراً تسبیح الہی پڑھنی شروع کر دی وہ کون سی تسبیح تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مچھلی کو حکم ہوا اے مچھلی فوراً سمندر کے کنارے پر جا کر ہمارے یونس کو صحیح و سالم خشکی پر اگلا مچھلی حکم الہی پاتے سمندر کے کنارے پر آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل کر چلی گئی آپ تقریباً 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے بھو کے بال ختم سر کے بال ختم داڑھی کے بال ختم لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے درہم صاحب زندہ رہے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر ہر نیک مومن کو دعائیں دیتے شام و سحر یہ درخت یہ پتے یہ پتھر یہ تمام کی تمام چیزیں نیک لوگوں کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہیں آپ جلسہ سن رہے ہیں یہ تمام چیزیں دعائیں کر رہی ہیں آپ آرام کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں نیک لوگوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ تمام چیزیں دعائیں کر رہے ہیں آپ سفر کر رہے ہیں تمام چیزیں دعائیں کر رہے ہیں میرے محترم اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے جس شخصیت کی نسبت پر یہ ادارہ قائم ہوا یہ انٹر کالج قائم ہوا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی یہ کون ہے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں پڑھانے والا بھی محمود ہے پڑھنے والے بھی محمود ہیں میرے بھائیو ان کے شاگرد کون ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی آپ کے خلفاء مریدین نے مل کر 2700 کتابیں لکھی آپ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے رہنے والے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر زیر تعلیم ہے ایک مسئلہ زیر بحث آیا تمام ساتھیوں نے کہا استاد محترم سے آپ کو معلوم کر رہا ہے استاد محترم کون ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آپ مسجد چھتہ میں پہنچے فجر کی نماز با جماعت ادا کی نماز پڑھنے کے بعد استاد محترم کے پیچھے پیچھے چلے گئے کتاب سینے سے لگا رکھی ہے استاد محترم اپنے کمرے میں چلے گئے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی من معرفتک اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ معی اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی من معرفتک اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ معی لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں حضرت تھانوی لکھتے ہیں سردی کا زمانہ ہے غور سے سننے کی بات اپنی بات کو جلدی پوری کر رہا ہوں میرے بھائی سردی کا زمانہ ہے میں دراز سے دیکھ رہا تھا میرے استاد محترم اللہ کا ذکر کر رہے تھے میں آدھا پونا گھنٹہ باہر کھڑا رہا جب استاد محترم ذکر سے فارغ ہوئے کنڈی کھولی معلوم کیا اشرف علی کیسے آئے ہو ایک مسئلہ زیر بحث تھا تمام ساتھیوں نے میرا انتخاب کیا اس کو معلوم کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے آپ نے اس مسئلے کو وہیں کھڑے ہو کر بیان کیا معلوم کیا سمجھ میں آیا جی نہیں دوبارہ پھر بیان کیا کون ہے بیان کرنے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ معلوم کیا کہ سمجھ میں آیا کہ تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں سمجھ میں آیا اتنے بڑے بتا
بتانے والے, اتنے بڑے سننے والے کیوں نہ سمجھا گیا, کیوں نہ بتایا گیا؟ اللہ کے ذکر میں سے مشغول ہو گئے تھے, کہا کہ جاؤ پھر کسی وقت معلوم کر لینا. اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیو. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے میرے محترم. اس لیے آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے یہ کلام پاک, یہ بھی افضل ذکر ہے. کتنی بڑی چیز, یہاں پر 40-45 اور مفتی صاحب نے بتایا 70 بچے, کتنی بڑی جماعت. بڑے بڑے جلسوں میں جانا ہوا. ابھی گاؤں بجنور میں گیا, حضرت مولانا ارشد بندی صاحب بھی تھے, وہاں بھی 40 بچوں کی پگڑی بندی. حضرت سے پہلے میرا بیان ہوا بجنور کے اندر 40 بچے, لیکن یہاں اتنی بڑی تعداد, مجھے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی. یقیناً یہ مدرسے کے ذمہ داران, خاص طور سے ہمارے حاجی محمد عمران صاحب, چودھری مرسلین صاحب, صدر صاحب اور تمام ذمہ داران جس مدرسے کے لیے ایک بچہ محنت کر رہا ہے. ہم نے دیکھا مغرب سے لے کر اب تک ہر بچے کے رضاکار کا بلہ لگا ہوا ہے, چاہے وہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا ہے. ہر آدمی کے چائے کے لیے, پانی کے لیے معلوم کر رہا ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سکندر آباد والوں کو ان مدرسوں سے, ان علماء سے بڑا لگاؤ ہے. یاد رکھو یہ علم, یہ علماء وہیں باقی رہے گا جہاں اس کی قدر ہوتی رہے گی. علماء یہاں پر موجود. ایک وقت سمرقند اور بخارا میں علم کا چرچا تھا, وہاں سے چل کر یہ دلی آیا, دلی سے دیوبند سہارنپور آیا, پھر بڑے شہروں میں آیا, پھر بڑے قصبوں میں آیا, پھر چھوٹے قصبوں میں آیا. آج دیہاتوں کے اندر علم کا چرچا ہے. جتنے بھی علماء ملیں گے 95% یہ گاؤں اور دیہات کے ملیں گے. ایسے گاؤں جہاں جانے کے بھی راستے نہیں ہیں, سڑکیں بھی نہیں ہیں, پانی بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, لیکن ایک عالم ایسا وہاں پیدا کر دیتا اللہ تبارک و تعالی. یہ علم کی برکت, کلام پاک کی برکت. یہ کتنی بڑی کتاب, یہ کلام پاک, یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے, امت مسلمہ کی روح ہے. اس کے اندر تمام اصولوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح بسر کریں. اور قرآن کریم ہماری زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہم اس کے اصول و ضوابط پر ایک تائرانہ یعنی کوئی چٹتی سی نظر ڈال کر دیکھیں کس کا کلام ہے, کس کے ذریعے سے نازل ہوا ہے, کس ذات پر اتارا گیا, اس کا مقامی نزول کیا ہے. میرے بھائیوں, یہ اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفاتوں کو سموئے ہوئے ہے, جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب ایسی ذات کا کلام ہے تو پھر اس کی شان کی جلوگری کیسے اس میں نہ ہوگی. پھر نازل بھی ہوا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے, جو سید الملائکہ ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں روح القدس, کہیں روح الامین, کہیں امین کا خطاب فرمایا. پھر نازل بھی ایسی ذات پر ہوا جو خلاصہ کائنات ہے, زمین و آسمان کی تخلیق جس کے لیے ہوئی ہے, جس کی تعریف کے لیے میں سمجھتا ہوں محض یہ مصرع کافی ہوگا. بعدت خدا بزرگ تو قصہ مختصر, اگر خدا کے بعد درجہ ہے تو آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا ہی خوب کہا ہے, اگر تم خواہی مسلمان زیستن, اگر تو مسلمان ہو کر جینا چاہتا ہے, نیست ممکن جز بقرآن زیستن, نہیں ہے تیرا ممکن قرآن پاک کے بغیر جینا. ایک حافظ کلام پاک کی کتنی بڑی برکت ہے. بڑے بڑے اوابین پڑھنے والے, اشراق پڑھنے والے, چاشت پڑھنے والے, صدقہ خیرات کرنے والے, ایک حافظ کلام پاک کے والدین کو دیکھ کر رش کریں گے, یوں کہیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تاج پہنا گیا. اللہ فرمائے گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو 30 سپارے پڑھائے, 6666 آیات پڑھائی, 540 رکوع پڑھائے, 114 سورتیں پڑھائی, 14 سجدے پڑھائے, 3,32,671 حروف پڑھائے. یہ ان کے والدین ہیں میرے بھائیوں. اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, ہادی و رہنما اپنا قرآن ہے, ہادی و رہنما اپنا قرآن ہے, سچا مونس ہر دم ہو آن ہے. ساتھیوں اس کو دل سے لگاتے رہو, اس کے نغمے سبھی کو سناتے رہو. جب سے چھوڑا ہے انسان قرآن کو اور رہبر بنائے شیطان کو, ہر طرف جب سے ذلت کا طوفان ہے, ہادی و رہنما اپنا قرآن ہے. ان کے ماں اور باپ کو جنت کا مل جائے گا راج, اور دونوں کے سر پر رکھ دیا جائے گا تاج. کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, ایک حافظ کلام پاک کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے. حضرت شیخ نے رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے آنے کے بعد فرمایا تھا کہ ہم نے جیل کے اندر 2 سبق سیکھے ہیں. سب سے پہلے یہ مسلمانوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے. دوسرے نمبر پہ کہ مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کر لیں. شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کہہ لے صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا آخری خطبہ پیش کیا تھا جبل رحمت کے اوپر بیٹھ کر, جو ایک پہاڑی کا نام ہے جو عرفات کے میدان میں ہے. اگر اس میدان سے باہر کسی حاجی کا انتقال ہو جائے, جب تک اس کے جنازے کی چارپائی کو اس میں نہ گھمایا جائے, وہ حاجی کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اپنی تقریر فرمائے کہا کہ غور سے سن لو, تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں قریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. غور سے سنو کہ
کتاب اللہ سنت رسول اللہ، قرآن کریم اور میری سنت۔ جس زمانے میں سنتیں مٹ رہی ہو، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں سے بڑھ کر ثواب رکھتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں سب سے بڑا کلام ہے، سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کو پڑھ کر سن کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ احادیث کریمہ پڑھ کر سن کر جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ مولانا امجد صاحب بیٹھی 20 سال سے اس مدرسے کے اندر دارالعلوم صدیقہ کی تقریر کے ذریعے، 12 سال سے تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے اور خانقاہ کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے، سب سے بڑی چیز ہے تعلیم، تو بنیادی چیز ہے۔ الحمدللہ کئی ضلعوں میں ان کا فیض پہنچ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے جلسوں میں ہمارے جلسوں کے ساتھی بھی ہیں، بہت سے جلسوں میں ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ، پوری رات محنت کرنا، پھر دن میں آ کر بچوں کو درس دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی نے بھی ان کی بات پر عمل کر لیا، ان کا بھاگنا دوڑنا جاگنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت بڑی نہ جانے ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کیا کہا کرو تم رحم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آج حالات اچھے نہیں ہیں میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، پیار، محبت اور تعلیم کی طرف توجہ، ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو، ایک میں کمپیوٹر ہو۔ یہ علماء منع نہیں کرتے بھائی اصلی تعلیم مت دو، اصلی تعلیم بھی دلاؤ اور بھائی دینی تعلیم بھی دلاؤ، دونوں ہی ضروری ہیں۔ ہماری بچی پردے کے ساتھ پڑھے گی تو کتنا اچھا ہوگا۔ عورت کے معنی پردے کے ہیں۔ آج ہماری بچیاں اتر پردیش سے 22,000 بچیاں غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، 3 تو پرسوں گئی ہیں اور 2 دن پہلے 2 گئی ہیں، ہریجنوں کے ساتھ، سینیوں کے ساتھ، کمہاروں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ، ایسی سی برادری جن کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں، اور ہماری وہ بچیاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ان کی فکر کس کو کرنی پڑے گی؟ آپ کو کرنی پڑے گی۔ عورت کے معنی ہی پردے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی اماں گئی، کہا کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارے گھر میں پردہ ہے کہ جی ہاں؟ تمہارے دائیں پردہ ہے کہ جی ہاں؟ تمہارے بائیں پردہ ہے کہ جی ہاں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں جان تمہارے سامنے والے گھر میں پردہ ہے کہ جی نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر کی نحوست سے 40 گھروں کی برکت اٹھا لی گئی۔ میرے بھائیوں، آپ نے ہمیں سوچا کہ ہماری بچیاں پردے کے ساتھ جا رہی ہیں، گھر میں پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں میرے بھائیوں تعلیم اور اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری، جو کانفرنس کے اس کے بینر کے اوپر لکھا ہوا ہے اتحاد ملت، ان 3 چیزوں کی سخت ضرورت ہے، یعنی آپس میں اتفاق اور اتحاد اور تعلیمی بیداری، اصلاح معاشرہ۔ آج ہمارے مڈھے بیاہ شادی غیروں کے طریقے پر ہو رہے ہیں، ولیمے کا تو نام نہیں ہے، اور مڈھا اتنا شاندار ہے، مڈھا کہاں سے آیا؟ علماء سے معلوم کرو، یہ غیروں میں سے آیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ولیمہ شروع کرو، باراتوں کو بند کر دو، اللہ کے واسطے اپنا پیسہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو، اپنا پیسہ بچوں کی صحت پر خرچ کرو۔ یہ علماء کرام جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، آج ہمیں بتانے والے موجود ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا ہمیں بتانے والے موجود نہیں رہیں گے۔ میں یوں کہتا ہوں جو پہلے تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہیں وہ آئندہ آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا زمانہ دن بدن دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کا کیا کہا؟ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، نہ جانے کب دنیا سے چلنا پڑ جائے۔ کہاں سے لاؤ گے مفتی سعید صاحب کو؟ کہاں سے لاؤ گے امیر القاری عثمان صاحب کو؟ کہاں سے لاؤ گے مولانا عبد الخالق سنبھلی کو؟ یہ ابھی اکابرین ابھی ہمارے سامنے، کہاں سے لاؤ گے حضرت مولانا سالم صاحب کو، مولانا اسلم صاحب کو؟ کتنے اکابرین جن سے ہم نے مصافحہ کیا، جن کے گاڑیوں میں بیٹھے جلسوں میں گئے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ جو ہیں یہ غنیمت ہے، ان کی قدر کرنے کی کوشش کرو۔ ماشاءاللہ قاری شاہد صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے بھی بہت سارے شاگرد ہیں یہاں پر، بڑے اچھے محنتی آدمی ہیں اور بڑی محنت کرتے، بڑی کڑھن ہے ان کے اندر، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، کیونکہ یہ جلسہ میں تمام سکندرآباد کے شہر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اتنے جم کر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ شاعر نے کہا ہے جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فضل حق سے نوازے جاتے ہیں، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے۔ رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ آساد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی اونچی مجلس، یہاں پر ماشاءاللہ پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی گئی، مسجد کی بنیاد رکھی گئی، پھر یہاں پر اس اسکول کی شیخ الہند انٹر کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ بہت اچھی بات ہے۔ آج ہمیں اچھے ماسٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے ججوں کی ضرورت ہے، اچھے نیتاؤں کی بھی ضرورت ہے، اچھے مولویوں کی ضرورت ہے، اچھے مقرروں کی ضرورت ہے، اچھے مفسروں کی ضرورت ہے، اچھے قاریوں کی ضرورت ہے۔ علماء انکار نہیں کرتے، اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس مدرسے کی طرف، اسکول کی طرف پورے سکندرآباد کے لوگ، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا تھا اس کونے سے اس کونے تک، اور پورے علاقے کے قرب و جوار کے گاؤں دیہات کے سبھی لوگ اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ یہ مدرسے مسلمانوں کے عام چندوں سے چلتے ہیں، ہمارے
ملک میں تقریباً 2,60,000 مدرسے ہیں تقریباً، جن سے 25,000 حافظ، 10,000 مولوی، 3,000 قاری، 1,500 مفتی فارغ ہوتے ہیں تقریباً. یہ بہت بڑی تعداد مدرسوں سے فارغ، اور مسلمانوں کے عام چندوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں میرے بھائیوں. کہیں کہیں میں دیکھتا ہوں ایک تقریر میں پورے سال کا خرچ اکٹھا ہو جاتا ہے. ایسے گاؤں میں نے دیکھے، بجنور میں، سہارنپور میں، مظفر نگر میں. مفتی صاحب بھی کئی جلسوں میں ہمارے ساتھ رہے، پورے سال کا خرچہ بتایا کہ اتنے لاکھ، 2 لاکھ روپے فالتو ہی کر دیے اور زیادہ کر دیے. اس لیے میرے بھائی سکندرآباد والوں، یہ اسکول کی بنیاد رکھی گئی، اس کالج کی. اب بسم اللہ پڑھ کر 12:30 بج گئے ہیں، تو اس لیے بتائیں رات کا وقت ہے اور بھائی یہ بہت قیمتی وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے. بتائیں کہ 5 لاکھ روپے کون دیں گے؟ 3 کمروں